بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل اور فیض الاسلام خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہمیں حسین سن کر جس کسی کی بھی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی آ گیا تو قیامت کے دن میں خود اسے ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ 7 محرم کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل و عیال پر پانی بند کر دیا گیا۔ بھوک اور پیاس سے سب بے قرار ہو گئے تھے۔ 3 دن گزر گئے تھے مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کو گوارا نہ کیا، اپنا گھر لٹایا اور خون بہانا منظور کر لیا۔ مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ تھا۔ کربلا میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجموعہ تھا اور دوسری طرف امام حسین جو اللہ کے رسول کے نواسے تھے۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعے کا دن تھا۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک سے نڈھال تھے، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ملا تھا۔ تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی گرم ہوا اور پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے 27,000 کا لشکر، مگر عزم و ہمت سے ان کا سامنا کیا اور جنگ شروع کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا؟ کیا تمہیں یہ حدیث مشہور نہیں پہنچی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے نوجوان کا سردار بنایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو تو اللہ میری بات بالکل حق ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے کا یزید پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ علی المرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کے لبے زمین کو دشمنوں کے خون سے لالا زار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہیں، عذاب الہی تھا۔ ایک ہی بار میں کئی یزیدیوں کو ڈھیر کر دیا۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تپش اور یزیدیوں نے ایک بار ہی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے ان کے تن بدن کو چور کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جا پہنچے اور ان کو خیمے میں لے آئے اور ان کا سر گود میں رکھ لیا اور فرمایا، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، جنتی حورے شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں، یہ کہا اور جانے جاں آفرین کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ و بدل کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا اور حیدر کی تلوار لیے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ رضا الہی پر صبر و شاکر ہو کر سب کو اللہ کے سپرد کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اذان کہی گئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی۔ یزیدی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحابوں پر دوران نمازی تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس طرح باقی بچنے والے تمام اصحاب نماز کے دوران ہی شہید ہو گئے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یزیدی لشکر کے پاس گئے اور ان سے فرمانے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج سے فرمایا، اے لوگو سنو، میں حسین ابن علی ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور فاطمہ کا بیٹا۔ تم لوگ مجھے قتل کر کے کیوں جہنم خریدنا چاہتے ہو؟ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آپ کا ننھا بیٹا علی اصغر موجود تھا۔ آپ نے یزیدی فوج سے کہا، دیکھو میرا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کو پینے کے لیے پانی دے دو اور یہ لڑائی ختم کر دو۔ آپ نے علی اصغر کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور ہوا میں بلند کیا کہ اسی دوران ایک یزیدی نے 3 منہ والے تیر کو چلایا اور وہ تیر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں جا لگا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوکھا گلا خون سے تر ہو گیا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار ذوالفقار کو باہر نکالا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود دلیرانہ انداز میں مقابلہ کرتے رہے، اور جس طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے، یزید بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ ایک عظیم واقعہ ہے، اس کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہوں، اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہوں، اور وہ 3 دن سے پانی کے ایک قطرے سے محروم ہو، اور اس طرح ہمت کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے موزلہ سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے رہتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ کوئی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے تو وہ کہنے لگا، یہ امام حسین ابن علی ہیں، اس کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ چنانچہ اس وقت یزیدیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر ان سے لڑا نہ جائے، بلکہ دور رہ کر ان پر وار کیے جائیں، کیونکہ کوئی یزیدی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ لہٰذا اس طرح یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور دور سے تیر چلانے لگے۔ ان کے ہاتھ میں جو بھی ہتھیار تھا وہ دور سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے لگا کہ اسی دوران نماز عصر کا وقت ہونے لگا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر کی نیت باندھی۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے سر رکھا تو یزیدیوں کو موقع مل گیا۔ تمام یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کر دی، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نماز میں مصروف تھے۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیروں کی ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ یزید کو شاید یہ معلوم نہ تھا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ جب وہ خود نماز میں مشغول ہوتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا ڈوب جاتے تھے کہ کسی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا تو شمر نے تلوار کی زر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دھڑ سے الگ کر دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو نیزے پر رکھ کر ہوا میں بلند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام یزیدی بہت خوش ہوئے۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال نے سجدے میں سر کٹا دیا۔ ایک روایت ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا، اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا تھا اور 3 روز تک مکمل اندھیرا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے اس طرح یزیدیوں کا مقابلہ کیا اور اسلام کا پرچم بلند کیا، اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی مثال قائم کر دی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔